کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں آخر وہی دوسروں کو نقصان پہنچانے سے سب سے زیادہ کیوں بچتے ہیں؟ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے نا؟ آج ہم ایک دفاعی تجزیہ نگار کے مضمون میں چھپے اسی گہرے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، یہ بات پہلی نظر میں تھوڑی الٹی لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک بہت بڑی سچائی چھپی ہوئی ہے۔ تو چلیں اس میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جملہ، ساری بات کا مرکز۔ جو اپنوں کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں صرف وہی جانتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اب یہ صرف کوئی اچھی بات یا اخلاقی بیان نہیں ہے، نہیں، اس میں ایک پوری دفاعی حکمت عملی اور ایک سماجی اصول چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اس ایک لائن میں چھپے ہوئے فلسفے کو ذرا پرت در پرت کھولتے ہیں۔ اچھا، تو ہم اس پوری بات کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی فلسفہ کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ خوف نہیں بلکہ ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد نقصان کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ چوتھے نمبر پر طاقت اور توازن کا کیا تعلق ہے، اور آخر میں یہ سارا فلسفہ ہمارے معاشرے پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی فلسفہ۔ دیکھیں، یہ خیال صرف کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک دفاعی فلسفہ بھی ہے، ایک سماجی اصول بھی، اور سچ پوچھیں تو ایک عالمی حقیقت بھی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حفاظت کا اصل مطلب کیا ہے۔ اچھا، جب ہم حفاظت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ شاید سرحدیں یا اپنے گھر کی حفاظت، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ فلسفہ کہتا ہے کہ رکیں، حفاظت کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ صرف سرحدوں کی نہیں بلکہ دلوں کی، رشتوں کی، ہماری قدروں کی، اور اگر بڑا سوچیں تو پوری انسانیت کی حفاظت ہے۔ اور جو شخص اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے نا، وہ اس کی نزاکت کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ چلیں اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، خوف نہیں ذمہ داری۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفاظت کا یہ جو گہرا احساس ہے یہ آتا کہاں سے ہے؟ کیا اس کی جڑ میں خوف ہوتا ہے یا کچھ اور؟ اکثر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے نا، کہ جو لوگ دفاع کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں وہ شاید جنگ پسند ہوتے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حقیقت تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دفاع کی اصل اہمیت کو سمجھتے ہیں وہی امن کے سب سے بڑے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ ایک طرف ہے خوف۔ خوف کہاں سے آتا ہے؟ عدم تحفظ سے، اور یہ لے کر کہاں جاتا ہے؟ جارحیت کی طرف۔ دوسری طرف ہے ذمہ داری۔ یہ کہاں سے جنم لیتی ہے؟ خیال رکھنے کے، دیکھ بھال کے احساس سے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ احتیاط اور امن۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے۔ ایک سچا محافظ خوف سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے گہرے احساس سے کام لیتا ہے۔ چلیں اب تیسرے حصے پر آتے ہیں، نقصان کی قیمت۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس پوری بحث کا جذباتی مرکز ہے۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ نقصان کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے، اور یہ تجربہ کسی کو انسان دوست کیسے بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، جو لوگ حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں نا، انہوں نے نقصان کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھا یا خبروں میں سنا نہیں ہوتا، انہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، محسوس کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوتے ہیں، گھروں کو بکھرتے دیکھا ہوتا ہے، اور خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ تجربہ ہے، یہی وہ درد ہے جو انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو اس تکلیف سے نہ گزرنے دیں۔ اور یہ جملہ اس پورے خیال کو ایک لائن میں سمیٹ دیتا ہے۔ اصل کامیابی جنگ جیتنا نہیں بلکہ جنگ کو روک دینا ہے۔ بات بہت گہری ہے۔ ایک سچا محافظ فتح کا بھوکا نہیں ہوتا، وہ امن کا متلاشی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تباہی کی قیمت بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اچھا جی، تو اب چوتھا حصہ، طاقت اور توازن۔ یہاں مصنف ایک بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طاقت ایک تلوار کی طرح ہے جس کے 2 استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو طاقت کی نوعیت ہی دوہری ہے۔ یہ ایک تلوار کی طرح ہے، اگر اسے سمجھداری سے استعمال کیا جائے تو یہ حفاظت کرتی ہے، لیکن اگر اسی تلوار کو جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر استعمال کیا جائے تو یہی تباہی لاتی ہے۔ تو یہاں 2 راستے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں۔ پہلا راستہ سمجھداری سے استعمال اور نتیجہ حفاظت۔ دوسرا راستہ جذبات میں آ کر استعمال اور نتیجہ تباہی۔ جو لوگ حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں وہ اس نازک توازن کو خوب سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ طاقت کا استعمال کب، کہاں اور کیسے کرنا ہے تاکہ یہ تباہی نہیں بلکہ تعمیر کا باعث بنے۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنے آخری حصے پر، معاشرے کے لیے اصول۔ اب تک ہم نے بڑی بڑی باتیں کی، دفاع، عالمی سیاست، لیکن یہ فلسفہ صرف وہیں تک محدود نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ یہاں مصنف ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے لیے اصل خطرہ کوئی باہر کا دشمن نہیں
بلکہ ہمارے اندر کی بے حسی ہے۔ وہ لمحہ جب ہم دوسروں کے درد کو محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بس وہی لمحہ ہے جب ہم نقصان پہنچانے سے نہیں ڈرتے۔ لیکن ایک محافظ وہ کبھی بے حس ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ اصول یہ ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام میں نظر آتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ڈرائیور جو سڑک پر احتیاط کرتا ہے وہ صرف اپنی نہیں دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک دکاندار جو ایمانداری سے تولتا ہے وہ اپنے گاہکوں کے اعتماد کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک طالب علم جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ اپنے مستقبل کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اصل میں حفاظت کی ہی تو مختلف شکلیں ہیں۔ تو پھر بات یہ ہوئی کہ شاید ہمیں بہادری کی تعریف ہی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اصل بہادری کسی کو گرانے میں نہیں بلکہ کسی کو گرنے سے بچانے میں ہے۔ طاقت کا اصل مقصد ہی حفاظت کرنا ہے، نقصان پہنچانا نہیں۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے قدروں کی حفاظت کرتے ہیں وہ دراصل ایک بڑے پیمانے پر پوری انسانیت کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کی قیمت کو اور نقصان کے درد کو سمجھتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں، ذرا سوچئے گا کہ اگر ہر شخص، ہر ادارہ اور ہر ملک اس ایک فلسفے کو اپنا لے کہ حفاظت کا مطلب نقصان پہنچانا نہیں بلکہ نقصان سے بچانا ہے، تو یہ ایک سوچ ایک بہتر، ایک زیادہ محفوظ اور ایک پرامن دنیا بنانے میں ہماری کیسے مدد کر سکتی ہے؟